تفکر. تو یہ مہینہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ خدا کی طرف سے خاص. پھر بھی اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کا جو مقام ہے اس کی طرف بار بار توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو تلاوت کے بارے میں جتنی فضیلت کی روایتیں آئی ہیں وہ ظاہر ہے وہ تلاوت پر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ناظرین کرام، نجف میڈیا کے توسط سے نجف اشرف کی سرزمین سے پروگرام مہمان خدا کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان صابر حسین سراج. ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں، برکتوں اور خدا کی خاص لطف و عنایت کا مہینہ ہے، جس میں ہم اس وقت سانسیں لے رہے ہیں، جس میں یعنی اس مہینے میں خدا مختار کی طرف سے ہمارے سانس لینا بھی عبادت الہی شمار ہوتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو خدا متعال کی طرف سے تمام بنی نوع بشر خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک خاص عنایت ہے، ایک خاص نعمت ہے کہ جس مہینے میں خدا کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں. ایک ایک لمحہ اس مہینے میں ہمارے لیے انتہائی اہم اور قیمتی لمحہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصاً خدا انسان بنی نوع بشر اور خصوصاً ایک مومن، ایک مسلمان اپنے لیے ذخر آخرت بنانا چاہیں، اپنی عاقبت بخیری کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ بہترین مہینہ ہے، فرصت ہے، ایک موقع ہے انسان کے اس مہینے میں اپنی زیادہ آخرت کے لیے کام کیا جائے. اسی مقصد کو لے کر اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے میں ہمیں کیا کام انجام دینا چاہیے، کون سے اہم امور کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اسی مقصد کو لے کر آج کوئی خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جامعۃ الکوثر کے استاد جناب قبلہ علامہ اشرف حسین اخوندزادہ زاہد صاحب. ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور آپ کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت بھی دیا. تو شیخ صاحب، جیسا کہ مقدمے میں عرض کیا کہ اس مہینے کی فضیلت واضح ہے، رحمت برکت کا مہینہ ہے، سب چیزیں ہمارے لیے موجود ہے، یہ ساری چیزیں. تو میں آپ سے سب سے پہلے مقدماتی گفتگو میں خود اس برکت مہینہ جو ماہ رمضان مبارک ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے چند نکات سننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں تاکہ ہمیں اس مہینے کی قدر میں اضافہ ہو جائے، ہمیں اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے معلوم ہو جائے اور ہم اس کی قدر کر سکیں. تو اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت آپ کی نگاہ میں کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، نجف میڈیا کا، آپ کی ٹیم کا. آپ نے ایک اچھا سیٹ اپ بنایا اور جوہر امیر المومنین سے معارف دین کو، تعلیمات اہل البیت کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ جو مہینہ ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، لیکن پھر بھی اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کا جو مقام ہے اس کی طرف بار بار توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب تک ہم اس مہینے کی حقیقی فضیلت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک ہم اس کی جو حقیقی معنوں میں اس سے استفادہ ہے وہ نہیں کریں گے. جب تک ہمیں اس مہینے کی صحیح معرفت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس مہینے کے لمحہ لمحہ سے جو ہم استفادہ کر سکتے ہیں، سیکنڈ سیکنڈ کی جو قیمت ہم لے سکتے ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. اس مہینے کی فضیلت کے لیے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اتنا ہی کافی ہے کہ جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں. آپ نے اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا وقت، کون سا دن، کون سا مہینہ اس کے لیے مناسب ہوگا. آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ دن کون سا ہونا چاہیے، اور دن میں بھی کون سا وقت، کون سی گھڑی اس کے لیے ہونا چاہیے. آپ لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، اپنے خاندان سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کیلنڈر دیکھتے ہیں مختلف ذرائع سے، کیونکہ وہ کام اہم ہے. اس لیے آپ پھر اس کے لیے اسی کی مناسبت سے کوئی اچھا دن، اچھی ساعت، اچھی گھڑی کا انتخاب کرتے ہیں. اگرچہ خدا کی نسبت تمام ساعات، تمام لمحات ایک جیسے ہیں، خدا کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خود خدا نے مختلف دنوں کو، ساعات کو، گھڑیوں کو، مہینوں کو بعض پر فضیلت دی. اس کائنات کے اوپر انسان کے لیے خدا کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ آئین ہے، وہ قانون ہے جو خدا نے اس انسان کو اس کائنات کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے دیا. اس سے بڑی کوئی نعمت ممکن نہیں ہے. اور وہ آئین اگرچہ حضرت آدم سے دین کی صورت میں اور پھر مختلف شریعتوں کی صورت میں بتدریج وہ آتا رہا، لیکن وہ آئین اپنی کامل شکل میں جب آیا تو وہ قرآن بنا.
اور یہ قرآن جو کائنات پر خدا کا سب سے بڑا احسان تھا، وہ قرآن خداوند متعال نے جب انسان کو دینے کے لیے ایک وقت کا جب انتخاب کیا کہ یہ قرآن کس وقت میں دیں، تو یہ مہینہ تھا جس مہینے کا خدا نے انتخاب کیا. اور اس مہینے کا جو تعارف ہے وہ بھی خداوند متعال نے پھر اسی قرآن کے نزول کے ساتھ اس کا تعارف کرایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہو. اگر ہم قرآن کے حوالے سے تھوڑا سا تفکر کریں کہ قرآن کیا ہے تو ہمیں اندازہ ہو کہ واقعاً رمضان کیا ہے، کہ جس کو خدا نے اپنے اس آئین کو، اپنے اس دستور کو انسانیت کے لیے اس قیامت تک رہنے والے اس آئین حیات کو نازل کرنے کے لیے خدا نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کی تربیت، چونکہ قرآن تربیت کے لیے ہے، تو جس مہینے میں قرآن اترا اس مہینے کو خدا نے پھر خاص کر کے تربیت کا مہینہ بنا دیا. اس مہینے کو خدا نے اس طریقے سے ہمارے تربیت کا مہینہ بنا دیا کہ آج کی اصطلاح میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو جیسے مختلف کمپنیاں، مختلف انسٹیٹیوشنز اپنے ملازمین کو، اساتذہ کو ٹریننگز دیتے ہیں، ورکشاپس کراتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ ٹریننگ تو ایک خاص معین محدود ٹائم کے لیے ہوتا ہے، ورکشاپ چند دنوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس سے آگے جو وقت ہے اس میں بہترین طریقے سے استفادہ کرنا. خداوند متعال نے اس مقدس مہینے کو جس میں قرآن نازل کیا ہمارے لیے ایک ورکشاپ کے طور پہ بنا لیا کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ باقی 11 مہینے ہم بہترین انداز سے گزار سکیں. یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریننگز کے اندر عام طور پر کسی بھی آدمی کو جب کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ مشکل ترین حالات کی ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ جو آسان حالات ہیں اس میں وہ بہترین طریقے سے چلیں. تو خدا نے اس مہینے کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال ہیں، عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہیں، خدا نے اس مہینے میں ان چیزوں سے بھی ہمیں روکا. گویا ہمیں یہ بتا دیا کہ ویسے آپ زندگی گزار تو ان چیزوں کے بغیر بھی سکتے ہو، یعنی ایون آپ 14-15 گھنٹے پانی پیے بغیر بھی گزار سکتے ہو، کھانا کھائے بغیر بھی گزار سکتے ہو، لیکن یہ عام دنوں کے لیے نہیں ہے. آپ ٹریننگ اس کی لے لو، عام زندگی میں پھر یہ پانی پیو، کھانا کھاؤ، صرف حرام سے اجتناب کرو. تو عام زندگی میں حرام سے بچنے کے لیے اس ایک مہینے میں آپ کو حلال سے بھی خدا روکتا ہے کہ اپنی ٹریننگ اس طرح کرو، اپنے آپ کو آمادہ اس طرح کرو کہ عام زندگی میں آپ یہ کر سکیں. اسی طرح تلاوت قرآن، خدا متعال یہاں اتنی تشویق دیتا ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کرو، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب. ایک رکعت نماز پڑھو، اتنا ثواب. یہ صرف ایک شب جاگو، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب حاصل کرو. اس لیے کہ اس مہینے میں آپ کو ان چیزوں کی ٹریننگ خدا دینا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ راتیں جاگ کے گزار سکتے ہو. قرآن کی تلاوت آپ نے کیسے کرنی ہے، تفکر. تو یہ مہینہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ خدا کی طرف سے خاص، اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں جو فرمایا، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں تمہارا سونا عبادت، سانس لینا. سمجھنا بھی چاہوں گا قبل آپ سے کہ ناظرین کے لیے کہ یہ سونا عبادت ہے، یہ کس لحاظ سے؟ یعنی بندہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دن بھر سوئے رہیں تو یہ عبادت شمار ہوگا کیا؟ یعنی اس کی کیا توضیح کریں گے؟ دیکھیں، یہ اسی لیے میں نے پہلے عرض کی کہ تشویق کے اعتبار سے جو کم ترین کام ہے اس پر خدا نے انعام رکھا ہے، اور پریکٹیکلی آپ نے کرنا کیا ہے اس کے حساب سے سخت ترین کی خدا نے آپ کو. دیکھیں نا، یعنی آپ چھوٹا سا چھوٹا کام کرو تب بھی میں ثواب دوں گا، اور لیکن تیار آپ نے ٹف کام کے لیے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا سونا، یعنی اس اعتبار سے گویا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سونا جس کی کوئی قدر و قیمت عام حالت میں نہیں ہے، یعنی یہ کم سے کم کام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں آپ وہ کام بھی کرو تو بھی اس کو خدا عبادت کا ثواب دے گا. سانس لینا جو کہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے آپ کو لینا ہے یہ کام، پھر بھی خدا کہتا ہے کہ اس میں سانس لے لو جو کہ عام طور پر آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، جس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، اس کو تسبیح کا ثواب. تو گویا یہ پورا مہینہ عبادت نہیں ہے، گویا نہیں، اس سے بڑھ کر گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ یہاں سے شروع کرو، سونے سے شروع کرو، اس کے بعد اس سے اوپر کے کاموں کا آپ خود اندازہ لگاتے جاؤ. یعنی اگر سونا عبادت ہے تو
सांस लेना इबादत है, तो अगर आप खुद तस्बीह करें, सुभान अल्लाह, क्या सोना अगर इबादत है, और अगर आप न सोएं, आप अगर तफक्कुर करें, बेशक, जो आम एक हालत में आम जिंदगी में 1 साअत तफक्कुर करना 70 साल की इबादत से ज़्यादा कहा गया है। तो इस महीने में जहाँ सोने को इबादत कहा गया, उसमें अगर आप तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, खुदा के वजूद के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि मैं क्यों आया हूँ, क्या करता हूँ, मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी, मैंने आगे कहाँ जाना है, अगर इन पे गौर करते हैं, तो गोया पैगम्बर अकरम हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप ज़रा खुद सोचें ना, सोना अगर इबादत है, सांस अगर तस्बीह है, तो इनका क्या सवाब होगा, इनका क्या मर्तबा होगा, इनकी फजीलत क्या होगी। तो इस तरफ गोया हमें पैगम्बर इशारा फरमा रहे हैं। तो बड़े बड़े खूबसूरत नुक्ते की तरफ आपने इशारा फरमाया कि इनको है कि हमारे ट्रेनिंग सेशन है जिसमें इंसान अपने आप को हर लिहाज से ट्रेन कह सकते हैं, ताकि हमारा 11 बाकी महीने हम इसी ट्रेनिंग के मुताबिक गुजार सकें। तफक्कुर वाले नुक्ते पे क़ब्ल में एक जुज़वी सवाल करना चाहूँगा, फिर हम दूसरे सवाल की तरफ जाएँगे कि ये एक अहम नुक्ता है शरीयत में, यानी तफक्कुर को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया गया कि एक लम्हा तफक्कुर इतनी इबादत से अफ़ज़ल है। तो इस महीने में भी जैसा कि हम देखते हैं कि उमूमन हम अमाल बजाते हैं, दुआएँ पढ़ते हैं, तो इस दुआएँ पढ़ने में भी हमारी कैफ़ियत 2 तरीके से है। एक हम दुआएँ पढ़ते हैं जिस तरह से बाकी पढ़ रहे हैं तो तमन्ना है, हमारी पत्नी मुतवज्जिह है, यानी उस तरह से दुआ पढ़ते हैं। एक तरह हम मुतवज्जिह के साथ उस दुआ की इबारत में तफक्कुर के साथ या खुद तिलावत में तफक्कुर के साथ, इस दोनों को आप किस जिहत से देखते हैं कि एक तफक्कुर के साथ इबादत है, बगैर तफक्कुर ये जो हम अमल अंजाम देते हैं? देखिए, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। सही। जो आप तिलावत करते हैं, बिलफर्ज उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, उसकी भी अहमियत है। ये नहीं कहा जा सकता उसकी अहमियत नहीं है। वो दरअसल उसी अहमियत वाली तिलावत के लिए मुकद्दिमा बनता है, रब्त बनता है, ताल्लुक़ बनता है। ठीक है ना? बिल्कुल हम कहें या तो हम बेस्ट को अंजाम देंगे या फिर करेंगे ही नहीं। नहीं, ये बेस्ट तक जाने का रास्ता है। आप यहाँ से शुरू करें, बेशक आपको समझ नहीं आती, लेकिन आप अल्फाज पढ़ें तो सही, आप लगे रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, आप उससे अपने आप को जोड़े रखेंगे, तो बिल आखिर सब पर तफक्कुर, सब पर गौर फिक्र न भी होता, कभी कोई जुमला, कभी कोई नुक्ता इंसान को पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। तो दुआएं हों या तिलावत कुरान, ये आप ये अलबत्ता कह सकते हैं कि फजीलत के एतबार से सबसे कम फजीलत वाला अमल होगा अगर हम तवज्जो दिए बगैर सिर्फ तिलावत करें। लेकिन ये कहना कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये नहीं। इसी वजह से खुदा ने देखे ना, ये नहीं कहा कि कोई शख्स कुरान की के एक लफ्ज़ की, एक हर्फ की तिलावत करे तो उसको 10 नेकियां, उधर ये नहीं कहा समझ के तिलावत करें, गौर फिक्र के साथ तिलावत करें, वहाँ तिलावत करें। तो तिलावत के बारे में जितनी फजीलत की रिवायतें आई हैं, वो ज़ाहिर है वो तिलावत पर हैं, और हम चूँकि ये मानते हैं ना कि अहकाम के पीछे मसलहत हैं, तो जो कम अज़ कम हमें समझ आती है वो ये है कि आपका बिल्कुल ताल्लुक़ बनता है, रिश्ता बनता है, निस्बत बनती है। तो यहाँ से आगे उससे ऊपर वाले मरहले के लिए चल पड़ते हैं, आप कदम तो रखते हैं। तो यही हाल उनका भी है, दुआ का भी है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम बेशक पूरी दुआ पर न भी सही, हर रोज़ किसी दुआ के एक जुमले के ऊपर थोड़ी देर के लिए रुकें, तअम्मुल करें, तफक्कुर करें। इस जुमले में देखिए ना, कलामुहुम नूर, अइम्मा अताहर अलैहिमुस्सलाम से जो मसनून दुआएं हैं, वो सिर्फ दुआएं नहीं है, वो सिर्फ तलब नहीं है। हमें तो चूँकि सलीक़ा नहीं आता, हम तो अपना बस यही बताते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमसे ये परेशानी दूर हो, हमारी ये मरज़ हमसे दूर हो, हमारी ये दुआ से। अहले बैत की दुआएं ये नहीं है, अहले बैत की दुआएं तालीम है, मारिफ है। तो वहाँ अलबत्ता हमें दुआओं में इसी तरह आया कुरान तो ज़ाहिर है, फिर खुदावंद मुताल ने ख़ुद कहा कि ये हिदायत है, तो उस पे गौर हमें करना चाहिए। और अगर उस पे गौर करते हैं तो बुनियादी तौर पर जो असल इन दुआओं को पढ़ने का, तिलावत कुरान करने का हकीकी समर है, वो इसके साथ है, तफक्कुर वाले के साथ है। लेकिन वो जो है तफक्कुर के बगैर भी तिलावत दुआ उसकी अपनी एक जगह है, खुसूसन अगर उसको हम ज़ीना बनाएं, उसको हम सीढ़ी बनाएं उससे अगले मरहले के लिए, तो इसकी यकीनन कद्र व कीमत है। बहुत शुक्रिया।